میں رمضان میں چلا گیا ہے اور رات کو گیا ہے کسی وقت بھائی اشرف صاحب رمضان میں چلے گئے اور قربان جو ایسی موت پر ابھی ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ میں رمضان میں چلا جاؤں گا رمضان میں موت پہلے ہی بتا دیا کہ رمضان میں چلا جاؤں گا۔ اللہ اپنے بندوں پہ بعض چیزیں کھول دیتا ہے، نیک آدمیوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان میں گیا تو بخشش ہو چکی۔ رمضان ہمیں پاکیزہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان کی ہر رات 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ جنت میں ڈالتا ہے۔ ہر رات 10 لاکھ جہنمیوں کو اٹھا کر جنت میں ڈالتا ہے، اور عید کی رات جتنے پورے رمضان میں جہنم سے نکالے جنت میں ڈالے۔ اس سے بعض طبقہ یہ مراد لیتا ہے کہ شاید جڑے جہنم میں گئے ہیں انہوں نے چاہ کے سٹیں نہیں، یہاں کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کے اعمال اتنے گندے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم بھڑک رہی ہوتی ہے اور منتظر ہوتی ہے۔ رمضان آتا ہے، میرا رب سخی ہو کے سب کو معاف کر کے جنت میں ڈالتا ہے۔ عید کی رات اتنا مجمع جتنا پورے رمضان میں لیا اتنوں کو اٹھا کر جنت میں ڈالتا ہے کہ رمضان میرے لیے اور آپ کے لیے انعام ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ہم اس وقت روح کی موت نہیں مرے، ہم اس وقت ایمان کی موت مر چکے ہیں، کہ جو زندگی سے بھی زیادہ خطرناک موت ہے۔ جو زندگی پہ موت آتی ہے، جسم پہ موت آتی ہے، ایمان کی موت اس سے بھی خطرناک ہے۔ کہ مسلمان رمضان کا ٹھنڈا روزہ چھوڑ رہے ہیں، مسلمان رمضان میں بھی توبہ کوئی نہیں کرتا، مسلمان شراب نہیں چھوڑ رہا، مسلمان زنا کے اڈے نہیں چھوڑ رہا، مسلمان ناقتل کی کمی نہیں چھوڑ رہا، مسلمان گانے ناچ کی محفلوں کو نہیں چھوڑ رہا، زبان سے جھوٹ اور غیبت کو نہیں چھوڑ رہا، مسلمان مسجد کی طرف نہیں جا رہا۔ دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اللہ سے دل نہیں لگ رہا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دیکھو کہ تمہارا دل قرآن میں نہیں لگتا، اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا، تنہائی میں نہیں لگتا، تو پھر سمجھ جاؤ کہ تمہارا دل مر چکا ہے۔ مانگ اللہ سے کہ اللہ تجھے زندہ دل عطا کرے۔ لَكُنْتُمْ أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ۔ پھر یہ دل اللہ کی نظر میں گندی نالی میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ جس دل کی موت آ جاتی ہے، یہ موت صرف روح کی موت نہیں، یہ موت ایمان کی موت ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کی دوڑ میں اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہے، تبھی بارشیں بے وقت آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو امطر علیہم حبان حسادہم، میں اس وقت بارش برساتا ہوں جب فصلیں تیار ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ پھر حکمران جاہل لاتا ہوں، ظالم لاتا ہوں، یہ میری ناراضگی کی دوسری نشانی ہے۔ پھر پیسہ بخیل لوگوں کے ہاتھ آتا ہے، یہ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی ہے۔ یا اللہ تو راضی کب ہوتا ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم حبان زرعہم، میں اس وقت راضی ہوتا ہوں جب تم دیکھو کہ فصل کاشت ہو جائے اور بیج کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں بارش برساتا ہوں، یہ میری راضی ہونے کی نشانی ہے۔ حکومت اچھے لوگوں کے پاس آتی ہے، نیک لوگوں کے پاس آتی ہے، اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں آتا ہے۔ پیسہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے کہ جو غنی ہوتے ہیں، جنہیں پیسے سے محبت نہیں ہوتی، اوروں پہ تقسیم کرتے ہیں۔ بھائیو، اس وقت تینوں نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ ناراض ہے۔ میں کل بھی ملتان میں یہ درخواست کر کے آیا کہ توبہ کر لو، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے ناراضگی کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔
اس سے پہلے کہ اجتماعی موت آئے، اس سے پہلے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها کلا اذا دکت الارض دکا دکا اذا الشمس كورت اذا النجوم انقدرت وانشق القمر اذا البحار فجرت اذا النفوس زوجت. جب تم دیکھو سورج بے نور ہوگا، چاند پارا بھرا ہوگا، سارے زمین پہ آئیں گے. وانشقت السماء فهي يومئذ واحية اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. جب تم دیکھو کہ کھڑکھڑانے والی القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ کہ خوفناک قیامت آئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری زندگی کا اختتام ہو چکا. اس سے پہلے کہ زمین کے یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے بتا رہے ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں، الارم بج رہے ہیں، ارے مسلمانوں زندگی کا رخ بدل جاؤ، توبہ کر لو، توبہ کر لو. اس وقت بے حیائی عام ہو چکی ہے. آج کے میڈیا نے، آج کے انٹرنیٹ نے، آج کے موبائل نے ہمارے ایمان ہم سے چھین لیے. علماء کے ہاتھوں سے کتابیں لے لی. آج کا موبائل اس نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا. بد نظری کہتے ہیں، سامنے زندہ چلتی عورت نظر آئے، اس پہ نظر پڑ جائے تو بد نظری ہے. نہیں نہیں، موبائل پر، ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور اس سلسلے میں جا کر عورتوں کو دیکھ لینا، ناچتی گاتی عورتوں کو بے پرد کو دیکھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بے حیائی ہے. اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے. سرعام میرے نبی کی سنتیں ذبح ہو رہی ہیں، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. سرعام نماز کو چھوڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ وقت کوئی نہیں ہے. لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ماں باپ کے نافرمان ہیں، بیویوں کے تابعدار ہوئے ہیں اور بعض بیویوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور بیٹیوں کا جائیداد میں سرعام حصہ کھایا جاتا ہے. کہہ دیتے ہیں جی جائیداد نہیں ملے گی، جہیز دے دیا ہے، بیٹیوں کا حصہ کھایا جا رہا ہے، زمیندار ظلم کر رہے ہیں. یہ سب ایسے گناہ ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. سود عام ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے، پہلے بینک سود دیتے تھے یہ بڑے لوگ، اب تو چھوٹے چھوٹے لوگ وہ بھی سود پہ پیسہ، ریڑی والا وہ بھی پیسے پہ سود دیتا ہے کہ 4 پیسے بڑھ رہے ہیں. اس قدر نافرمانیاں عام ہو چکی ہیں. اس لیے نظام کائنات بدل چکا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا چکا ہے. اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اس رمضان میں بخشش کے دروازے کھلے ہیں، یہ جانے نہ پائے اپنی بخشش کرارو. میرے نبی نے فرمایا وَإِذَ مَنْ أَدْرَكَ الرَّمْضَانَ فَلَمْ يُغْفِرْ لَهُ، ہلاک ہو گیا وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرائی. بھائیو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ٹھانٹے سمندر پھاٹے مار رہا ہے اور کتنا بیوقوف اور کتنا نادان اور کتنا گھاٹے کا سودا کرنے والا وہ مسلمان ہے جو سمندر کے اندر کھڑے ہو کر 2 چلو پانی پینے سے قاصر ہو چکا ہے. آسمان سے رحمت کے فرشتے اتر چکے ہیں، آسمان پہ میرا رب آ چکا ہے، پہلے آسمان پہ میرا اللہ آ چکا ہے. ہر رات نہیں، ہر لمحے 24 گھنٹے رمضان میں پہلے آسمان پہ میرا رب موجود ہے اور پکار پکار کے کہہ رہے حل من سائل حل من مستغفر حل من طائب، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی سوال کرنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، کوئی رزق کی برکت مانگنے والا، کوئی امن مانگنے والا. بھائیو میں دعا تو مانگ رہا ہوں، امن چاہیے، میرے دیش میں امن چاہیے، لیکن امن لانے کے جو اعمال ہیں اس طرف کوئی نہیں. میرا غریب آٹے کے لیے قطار میں لگا ہے، اس کا مجھے دکھ ضرور ہے، لیکن کبھی اس نے غور نہیں کیا ہے کہ میں کیا وہ اعمال کر رہا ہوں جن سے آسمان سے خیر اترتی ہے. اعمال کوئی نہیں، آہوزاری ہو رہی ہے، پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں، حکومت ظالم، پولیس والے ظالم، سیاستدان ظالم، فلاں ظالم، فلاں ظالم، اور آہو پکار ہوتی ہے اور روتے ہیں اور قطار میں کھڑے کھڑے مر بھی جاتے ہیں. آٹا نہیں مل رہا، آٹا نہیں مل رہا. کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے اعمال پہ نظر دوڑائی کہ ہم اللہ کو تو ناراض نہیں کر رہے،
क्या बात है, मेरे घर में चूल्हा क्यों ठंडा हुआ? कि मेरे ईमान की अंगीठियां ठंडी हो गई, मेरा ईमान की चिंगारियां भी बुझ गई, अंदर से ईमान मिट गया, ऊपर से खैर के दरवाजे बंद हो गए। भाइयों, रमजान तुम्हारे ईमान को जोश दिलाने के लिए हवा जैसे चलती है, आग शोले पकड़ती है, रमजान की हवा तुम्हारे ईमान को शोले बनाकर भड़काने के लिए आई है। और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा से अपने ईमान को जिंदा करें, और नमाज की आग से इसको जिंदा करें, और जिक्र की आवाज से और आग से इसको जिंदा करें। ईमान की अंगीठियां जला लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। मुसलमान का सीना ईमान से रोशन होता है, जब ईमान ही चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? इसलिए मैं कह रहा था, हम ईमान की मौत मर रहे हैं, अमल पल्ले कोई नहीं, कलमा पढ़ के समझ चुके हैं, बस माफी हो गई है। नहीं नहीं, एक एक अमल मेरे और आपकी बुलंदी का जरिया है, हर नेक अमल मेरे अरूज का जरिया है, हर नेक अमल मेरे अल्लाह की रजा को पाने का जरिया है, हर नेक अमल मेरे नबी की खुशनुदी का जरिया है, हर नेक अमल अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, हर नेक अमल अल्लाह की रहमत को खींचने का जरिया है। और भाइयों, नेक अमाल करें कि मुल्क भी अमन में आ जाए, जिस्म भी अमन में आ जाए और रूह भी अमन में आ जाए। इस वक्त जिस्म की तलाश है कि अमन इसको मिले, जिस्म को अमन मिले, अमन की दौड़ है, मेरा जिस्म सुकून में आ जाए, इसे राहत मिल जाए, एयर कंडीशन लगे गर्मी में, और भूख से बचने के लिए मुसलमान रोजा छोड़ता है, जिस्म को खुराक मिले, पानी मिले, फल मिले, फ्रूट मिल जाए, ग़िज़ाएं मिले, आला लिबास मिले, आला राहतें मिले, जिस्म के बनाने की दौड़ है और ईमान की दौड़ कोई नहीं है, ईमान बनाने की दौड़ कोई नहीं है। भाइयों, ईमान पे भी थोड़ी मेहनत करो, ये जिस्म तो मट्टी है, मट्टी हो जाएगा, तहे खाक सुला दिया जाएगा, एक वक्त आएगा लोग याद भी नहीं करेंगे, कोई शाहिद जमील था, कोई डॉक्टर साहब था, कोई मौलाना साहब था, कोई इंजीनियर था, कोई वकील था, कोई जज था, कोई मार साहब था, कोई खान साहब था, लोग याद भी नहीं करेंगे, भूल भुलैयां हो जाती हैं। बोलो, तुम में कितने हैं जो अपने बड़ों को याद करते हैं? तहे खाक सुला दिए गए, उनको भुला दिया गया, उनकी कहानियां खत्म हो गई, उनकी दास्तानें मिट गई, और लोग भूल गए कि कोई आया था, कोई आया घर बना गया, कोई हमारे लिए घर छोड़ गया। औलादें भूल जाती हैं, बाप को बेटा भूल जाता है, जिस बेटे के लिए बाप जुल्म जाति करके घर बनाता है वो बेटा भूल जाता है अब्बा की कब्र कहाँ थी। ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सारे मंजरों से गुजर चुका हूँ, छोटी सी उम्र में मैंने ये सारे हादसा देख लिए हैं। बेटा उसे बाप की कब्र का पता नहीं। मैं एक जनाजे में शरीक हुआ, एक नौजवान कहने लगा, कब्रिस्तान सामने था, और मौलाना साहब अब्बा जी की कब्र पे जनाजा पढ़िए। मैं कहा चल भाई, अंदर कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो कहने लगा पता नहीं ऐ कब्र आई या औ कब्र आई। 1 साल के बाद, सिर्फ 1 साल, बेटे को बाप की कब्र का पता कोई नहीं है। बोलो, जिस औलाद का ये हाल हो, उस औलाद के लिए हम अपने ईमान का जनाजा निकालें, हम अपनी आखिरत बर्बाद कर दें, बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा नुकसान है। और भाइयों, लौटो लौटो, अल्लाह मुंतज़िर है, वफ़ाओं वाला अल्लाह, करीम अल्लाह, रहमान अल्लाह, रहीम अल्लाह मुंतज़िर है, अपने बंदों की तौबा का इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ, तुम्हें तौबा के साथ रमजान में इतना नेकियां दूंगा, तुम्हारी जिंदगी भर के गुनाह वो खत्म हो जाएंगे। आ जाओ, तुम फर्ज पढ़ोगे, उन्हें 70 गुना बढ़ाऊंगा। आ जाओ, तुम नफल पढ़ोगे, उन्हें फर्जों के बराबर करूंगा। आ जाओ, तुम अपना माल सखावत करोगे, 1 रुपए के बदले में 70 रुपए का इनाम दूंगा। आ जाओ, तुम रुकू में आओगे, तरावी में, तुम क़याम में आओगे, तरावी में 1500 नेकियां दूंगा, 1500 दर्जात बुलंद करूंगा। तुम आओगे तरावी के सजदे में, जन्नत की वज़वजनाहुम बिहूर ऐन, जन्नत की 100 हूर से तुम्हारा निकाह कर दूंगा।